یہ ہم میدان احد میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ جبل احد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ احد کا میدان ہے، اور یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جعفر، اور دیگر صحابہ کی قبریں بھی ہیں لیکن وہ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ وہ جبل رومات ہے، یہ تیراندازوں والا پہاڑ۔ اچھا دیکھو، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے نبی الملاحم، جنگجو پیغمبر۔ اس لیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو اس جنگ کا نقشہ بنایا تھا وہ ماہرین جنگ حیران ہے کہ ایسا نقشہ کس طرح بنایا تھا۔ تو میں اس تفصیلات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اختصار سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مشرکین اس طرف سے تھے اور مسلمان اس طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا کہ فتح ہو شکست ہو یہاں سے نہیں اترنا ہے، لیکن اجتہادی غلطی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے جو جنگی نقشہ بنایا تھا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر بھاگنے لگے اس طرف، اور مسلمان مال غنیمت بٹورنے لگے۔ تو وہ صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ فتح تک بات تھی، تو وہ بھی نیچے اترے، امیر کی بات نہیں مانی۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کافروں کے لشکر میں تھے، وہ اس طرف سے آئے، ادھر سے آئے، ان کے ساتھ جنگ لڑی اور چند صحابہ ان کو شہید کیا، اور پیچھے سے آئے۔ جب وہ پیچھے سے آئے تو شکر خدا کافر جو ہے نا وہ واپس ہو گئے، ادھر مسلمان بیچ میں آ گئے، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی اور ادھر مشرکین، مسلمان بیچ میں آ گئے، تو پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگیں کیوں ہوئی تھی۔ یہ جنگ عقیدے کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کے لیے ہوئی تھی، کفر کے نظام کے خلاف ہوئی تھی، جاہلیت کے خلاف ہوئی تھی۔ اب ہم مسلمان اگر عقیدہ توحید کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، توحید کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر کا خون یہاں بہہ چکا ہے، صحابہ اکرام شہید ہو گئے، ہم ان قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کے رسول نے یہ زمین کی جنگ نہیں لڑی تھی، ان کے ساتھ کوئی اور تنازع نہیں تھا، وہ تو رشتہ دار تھے آپس میں، یہ صرف عقیدے کی جنگ تھی۔ لہٰذا توحید کے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرک اللہ کا گستاخ ہے، باغی ہے، اور بدعتی وہ پیغمبر کا گستاخ و باغی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جنگیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم عقیدے سے شرک کو باہر کریں، عمل سے بدعت کو باہر کریں، اپنے معاشرے سے جاہلیت کی تمام رسومات کو اور اس کو یکسر باہر کر دیں، تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔